ہے جب شعر ختم ہو تو پھر اس سے بھی زیادہ گونج ہونی چاہیے کہ موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، 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 چکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ ارے جو بات مرنے کے روز محشر اٹھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ ماشاءاللہ، موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، اور ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی، دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی، ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی، دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی، ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی، دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی، دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی۔ ارے فرعون اعظم نیل میں جو ڈبا رہا ہے وہی خدا ہے۔ موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اور یہ ہاتھ اللہ نے خالی کھانے کے لیے نہیں دیا بھائی، توحید کے لیے، حمد کے لیے، نبی کے لیے، ختم نبوت کے لیے، صحابہ کے لیے، اٹھانے کے لیے اور استعمال کرنے کے لیے بھی دیا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ حضرت ایک ایسا شعر پیش کرنے لگا ہوں، سماعت کیجئے گا۔ بہت لوگ آئے کہ ہم مدارس کو، مساجد کو ختم کر دیں گے، راتوں رات مسجد کو ملیا میٹ کر کے صبح پھول لگا دیے جاتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ جب خدا کرنے پر آتا ہے تو کیا کرتا ہے۔ سماعت کیجئے، اگر یہ شعر آپ کے دل پہ لگے تو ہاتھ اٹھا کے اللہ کی توحید پر ہاتھ اٹھا کے کہیں گے سبحان اللہ۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے، سماعت کیجئے گا کہ وہ چونچ سے جب گرے کنکر فنا ہوا اب رہا کا لشکر، وہ چونچ سے جب گرے کنکر فنا ہوا اب رہا کا لشکر، وہ چونچ سے جب گرے کنکر فنا ہوا اب رہا کا لشکر، فنا ہوا اب رہا کا لشکر۔ ارے ابابیلوں سے جو اپنا کعبہ بچا رہا ہے وہی خدا ہے۔ موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، چکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اور الاؤ آتش کا جل رہا تھا، جلا کے نمرود تک رہا تھا، الاؤ آتش کا جل رہا تھا، جلا کے نمرود تک رہا تھا، الاؤ آتش کا جل رہا تھا، جلا کے نمرود تک رہا تھا۔ اس آگ سے خلیل کو جو بچا رہا ہے وہی خدا ہے۔ موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اور اب میں آخری شعر پیش کرنے لگا اور ایک ایسے صحابی کا ذکر کر رہا ہوں، سماعت کیجئے گا کہ ان کا نام ہی صرف غیرت کی علامت ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے عبدالصمد صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت آپ تو قلمکار ہیں ماشاءاللہ، آپ ان کے بارے میں اچھا لکھتے ہیں۔ سماعت کیجئے، شاعر کیا خوب لکھتے ہیں، لیکن اس دفعہ ہاتھ ایسے نہیں، ایسے، ٹھیک ہے بھائی؟ شاعر کیا خوب لکھتا ہے، سماعت کیجئے گا، آپ سنیں گے انشاءاللہ یہ شعر ہی آپ جب سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ شاعر لکھتا ہے کہ وہ کب سے سوکھا پڑا ہوا تھا، حضرت
وہ کب سے سوکھا پڑا ہوا تھا، وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا. وہ کب سے سوکھا پڑا ہوا تھا، وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا. وہ کب سے سوکھا پڑا ہوا تھا، وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا. ارے عمر کی چٹھی، عمر کی چٹھی سے نیل کو جو بہا رہا ہے وہی خدا. ماشاءاللہ. موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. چونکہ میں پہلی مرتبہ اس علاقے میں آیا ہوں، مدرسے میں تو آتا رہتا ہوں، طلباء کو سناتا رہتا ہوں، لیکن علاقے میں پہلی مرتبہ ہے، لہٰذا میرا دل کر رہا ہے کہ اپنے معروف کلام ہی آپ حضرات کو سناؤں. اس کے بعد اپنا ایک معروف نعتیہ کلام جو کم از کم تقریباً یہاں بہت لوگوں نے سنا ہوگا میں پیش کرتا ہوں. سماعت کیجئے. شاعر کیا خوب لکھتے ہیں، اس کے پہلے شعر میں آپ کی محبتیں درکار ہوں گی جیسے ابھی تک آپ دے رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. حضرت شاعر لکھتا ہے کہ وہ شہر محبت، میں نے شعر پورا نہیں کہ سبحان اللہ شروع ہو گئی. سمجھ سکتے ہیں نا بھائی کہ یہ ایک بہت حضرت ایسا کلام ہے کہ کیا بات. جی 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 سماعت کیجئے گا. اب جب شعر ختم ہوگا وقاص بھائی مدنی صاحب تو پھر کیا ہوگا. ہاں سینے کا زور لا کے صحیح ہے بھائی، مزہ آ جائے. کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. ماشاءاللہ. اور وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. اور جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. حضرت پشتوں میں کہتے وہی درمی حنظلہ پاتی کی گنا غزا کوي سمر بختور د چی رسول جنازہ کوي درمی حنظلہ. ماشاءاللہ. اب میں ذرا ان پٹھانوں کا ذوق دیکھنے چاہتا ہوں کہ جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. اور جو پوچھا نبی نے، ایک حاجی صاحب کرسی میں بیٹھے ہیں کمزور ضعیف لیکن ہاتھ ایسے کیا ہوا ہے انہوں نے محبت میں. ماشاءاللہ. یہ صحابہ سے محبت ہے کہ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں حال دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا ہے. ایک نیا شعر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اپڈیٹنگ شعر پیش کر رہا ہوں. ویسے شعر کے آخر میں لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، لیکن یہ جو شعر پیش کر رہا ہوں چشموں والا پیرا، یہ ایسا شعر ہے کہ جس کے پہلے ٹکڑے میں نبی کے دیوانے کا ہاتھ اٹھے گا انشاءاللہ، اور وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے گا سبحان اللہ. کیوں؟ شاعر لکھتا ہے کہ حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے سنا ہے حسینوں کا شاہ آ گیا ہے. حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے سنا ہے حسینوں کا شاہ آ گیا ہے. جہاں
ماشاءاللہ. اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ڈوب جانے کا دل چاہتا ہے. حضرت آخری شعر انشاءاللہ اس پورے مجمع میں ایک تو ایسا کربلا والوں کا دیوانہ ہوگا. ویسے تو بندے کھڑے ہو جاتے اس شعر میں, لیکن آپ کو یہ نہیں کہوں گا, اکابرین بیٹھے ہوئے, لیکن اللہ نے گھٹنے دیے بھائی. ایک تو ایسے ہوگا انشاءاللہ جو گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے کہے گا کہ پٹھان صحیح بول رہے. شاعر کیا لکھتا ہے, سماعت کیجئے گا, بہت پیارا شعر کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو. بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے تو دل چاہتا ہے. مل گیا ماشاءاللہ, جزاک اللہ. یہ جو بچہ بیچ میں کھڑا ہوا ہے اس کو بلا منیر بھائی. یہ پورے مجمع میں جو ہے نا بلا منیر بھائی, اگر ڈوب کے کوئی, ویسے تو سارے سن رہے ہیں لیکن صحیح معنی میں ڈوب کے عشق میں وہ بچہ پڑھ رہا ہے, اس کو بلا. ماشاءاللہ, ویڈیو بھی بنا رہا ہے. سبحان اللہ. سبق لے لو بھائی, سبق ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. بیٹھو بیٹھو بیٹھو. ماشاءاللہ, اشارہ کافی ہے ماشاءاللہ. ایک ہوتا ہے نا حضرت, ایک بھی ایسا مل جائے تو مطلب یہ کہ کسی کے دل پہ لگ رہا ہے آپ کا کلام. جزاک اللہ. آج مصر وقت سمرہ دے سمجھ سے ٹھیک. میں ایک آخری کلام حضرت پیش کرنا چاہتا ہوں, اور جیسے وقاص بھائی نے ایک نیا کلام پیش کیا, ابو بکر بھائی, تو میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں حضرت کو بالکل ایک 0 میٹر کلام سناؤں. ڈبہ پھینک. شاعر کیا خوب لکھتا ہے, سماعت کیجئے گا, لیکن ایک شرط پہ کہ اسی طرح جیسے آپ ماشاءاللہ ذوق سے سن رہے ہیں آپ سنیں گے انشاءاللہ, یہ کلام سنیں گے بھائی. شاعر کیا خوب لکھتے ہیں, سماعت کیجئے گا. پہلے شعر میں اگر آپ چپ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن میں 2 کہانیاں بیان کروں گا اور اس کہانیوں کے آخر میں آپ کی ان صحابہ کے لیے ایسی ہی داد چاہوں گا. شاعر کیا خوب لکھتا ہے, سماعت کیجئے گا کہ آپ کیف البرا آپ نور الہدا آپ کیف البرا آپ نور الہدا آپ کے سر تیرے پا کسی کا نہیں آپ محبوب رب آپ شاہین عرب آپ محبوب رب آپ شاہین عرب آپ کے سب تیرے پا کسی کا نہیں. اب ایک کہانی بیان کروں گا اور آخر میں آپ کی ایسی سبحان اللہ اس صحابی کے لیے جس کو صدیق کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شاعر کیا لکھتا ہے, سماعت کیجئے گا, بہت پیارا شعر کہ مصلحت بنے کہ قدرت کا تعالیٰ بھی ہے باہر کے مکڑی کا جالا بھی ہے باہر کے مکڑی کا جالا بھی ہے ساتھ ان بندے اللہ والا بھی ہے دل میں عشق نبی کا اجالا بھی ہے دل میں عشق نبی کا اجالا بھی ہے سور کے غار میں ناگ تالا بھی ہے سور کے غار میں ناگ تالا بھی ہے دل میں سیدھی میں باہو ڈالا
माशाल्लाह सुबहान अल्लाह. और दूसरा एक छोटा सा इसका एक कहानी, लेकिन दोबारा कहूंगा कि उमर को उमर के अंदाज में दाद देंगे, उमर को रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके अंदाज में दाद देंगे. भाई शायर क्या लिखता है कि میرے مصطفیٰ کی نظر جب پڑی ہے، میرے مصطفیٰ کی نظر رکھ دیا گردن پھر کو کاٹ کر، رکھ دیا گردن پھر کو کاٹ کر، بول تلوار حسرت عمر پھینک کر، اب تو کلمہ پڑھا دیجیے نا مجھے آپ کے جیسا چہرہ کسی کا نہیں. واہ واہ واہ. جنہوں نے نعتیہ کلام میں پیش کیا شان صحابہ، شان حضرت صدیق فاروق رضی اللہ عنہ